اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آپ کی معروف کتاب مایہ ناز کتاب کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے، جس میں ہم در مذمت بخیل یہ بیان پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہم 9ویں لیکچر میں حاضر ہیں اور اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم اس بیان کو آج کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ توجہ کے ساتھ آپ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں، آپ کے لیے شو ہو چکا ہے۔ در مذمت بخیل، بخیل کی مذمت میں۔ تو آج کا پہلا اور مجموعی طور پر چوتھا شعر ہے، اس بیان کا چوتھا شعر ہے۔ مکن التفات بمال بخیل، مکن التفات بمال بخیل، مبر نام مالو منال بخیل، مبر نام مالو منال بخیل۔ ہم اسی اسلوب کے ساتھ ترجمہ کریں گے جس طرح پہلے کر رہے تھے۔ ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد لفظی اور اینڈ پہ پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ تو یہ شعر ہے، مکن التفات بمال بخیل، بخیل کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کر، بخیل کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کر، مبر نام مالو منال بخیل، اور بخیل کے مال و دولت کا، بخیل کے مال و اسباب کا نام بھی نہ لے، بخیل کے مال و اسباب کا نام بھی نہ لے۔ تو چلتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، توجہ سے دیکھیں۔ مکن لفظ آیا مکن، مکن کا معنی تو نہ کر، تو نہ کر۔ یہ کردن مصدر سے فعل نہیں واحد حاضر کا صیغہ ہے، مکن تو نہ کر۔ اسی طرح التفات لفظ آیا، التفات کا معنی ہوتا ہے توجہ، توجہ کرنا، اور آنکھ گما کے ایسے بھی دیکھنا بھی التفات کے معنی میں ہے، اس کا معنی بھی التفات ہوتا ہے۔ آگے لفظ آیا مبر نالے، مبر نالے، یہ بردن مصدر سے برد مضارع آتا ہے اور اس سے یہ فعل نہیں واحد حاضر کا صیغہ ہے، مبر تو نالے۔ اسی طرح مال بخیل لفظ آیا، بمال بخیل یعنی بخیل کے مال کی طرف، مال بخیل یہ مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح مال و منال، مال و منال کا معنی مال و دولت یا مال و اسباب، اور بخیل کا معنی آپ پڑھ چکے پچھلے لیکچر میں۔ تو توجہ کے ساتھ اس کا ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ مکن التفات بمال بخیل، مکن التفات بمال بخیل، بخیل کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کر، بخیل کے مال کی طرف توجہ بھی نہ کر۔ مکن التفات، التفات نہ کر، توجہ نہ کر۔ تو ایک معنی اس طرح آنکھ کو گھما کر کسی شے کی طرف دیکھنا بھی التفات ہے، اور ہماری پنجابی زبان میں اس کو بولتے ہیں کانی آنکھ سے دیکھنا، یعنی اس طرح ایسے آنکھ کو، نظر کو گھما کے ہلکا سا دیکھنا بھی التفات ہے، توجہ کرنا ہے۔ تو مراد یہ کہ اس طرح آنکھ گھما کے ہلکے سے اشارے کے ساتھ بھی بخیل کے مال کی طرف نہ دیکھ، یعنی بخیل اس قدر گھٹیا شخص ہے اور اس قدر قابل مذمت شخص ہے
کہ اس کے مال و دولت کی طرف، اس کے مال و اسباب کی طرف تو اس طرح ہلکا سا آنکھ گما کے بھی نہ دیکھ، یعنی وہ اس لائق ہی نہیں، وہ اس قدر کمینہ شخص ہوتا ہے۔ مکن التفات بمال بخیل، بخیل کے مال کی طرف توجہ نہ کر، التفات نہ کر، مبر نام مال و منال بخیل، اور بخیل کے مال و دولت، بخیل کے مال و اسباب کا تو نام بھی نہ لے، بخیل کے مال و دولت اور بخیل کے مال و اسباب کا تو نام بھی نہ لے۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے یہ 3 اشعار جو پہلے پڑھے تھے، اس میں حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے بخیل کے متعلق فرمایا کہ اگر چرخ گردد بکام بخیل، یعنی اگر آسمان بخیل کے مقصد کے مطابق گھومے، بس بخیل کے مقصد کے موافق گھومے۔ دوسری بات فرمائی ور اقبال باشد غلام بخیل، اور اگرچہ اچھا نصیب بخیل کا غلام بن جائے، یعنی یہ اچھے نصیب کا مالک بھی بن جائے بخیل۔ تیسری بات فرمائی وگر در کفش گنج کارو واد، اگرچہ اس کے ہاتھ میں قارون جتنا خزانہ بھی ہو۔ چوتھی بات فرمائی وگر تابع شروب مسکوب بود، اگرچہ ساری کائنات اس کے ماتحت ہو۔ اور اسی طرح آپ نے 5ویں بات فرمائی وگر روزگارش کنت چاکری، اگرچہ اس کا سارا زمانہ اس کی نوکری کرے تو پھر بھی بخیل اس لائق نہیں، نہ یرزد بخیل آنکھ نامشموری، پھر بھی بخیل اس لائق نہیں کہ اس کا تو نام بھی لے، وہ پھر بھی اس لائق نہیں کہ تو اس کا نام بھی لے، یعنی وہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کا نام بھی لیا جائے۔ تو اگلے چوتھے شعر میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اب بخیل اس لائق بھی نہیں کہ تو اس کے مال کی طرف بھی توجہ کرے، اور بخیل اس لائق بھی نہیں کہ تو اس کے مال کا ذکر بھی کرے، اس کے مال کا نام بھی لے، وہ اس لائق بھی نہیں۔ یعنی بخیل اس قدر گھٹیا اور برا شخص ہوتا ہے کہ وہ اس قابل اور اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ تو اس کے مال کی طرف توجہ کرے، یا اس لائق بھی نہیں کہ تو اس کے مال و دولت کا نام بھی لے۔ مکن التفات بمال بخیل، بخیل کے مال کی طرف توجہ نہ کر، مبر نام مال و منال بخیل، اور بخیل کے مال و دولت اور بخیل کے مال و اسباب کا تو نام بھی نہ لے۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے اور مجموعی طور پر 5ویں شعر کی طرف۔ بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بخیل ار بود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ تو اس میں فرماتے ہیں بخیل اگرچہ دریاؤں اور جنگلوں میں عبادت کرنے والا ہو، بخیل اگرچہ دریاؤں اور جنگلوں میں عبادت کرنے والا ہو، بہشتی نباشد بحکم خبر، جنتی نہیں ہوگا حدیث پاک کے حکم کے مطابق، پھر بھی وہ جنتی نہیں ہوگا حدیث پاک کے حکم کے مطابق۔ تو چلتے ہیں، پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ار کا معنی ہوتا ہے اگر یا اگرچہ، ار اگر یا اگرچہ۔ اسی طرح لفظ آیا ہے بود، بود یہ بودن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے بود۔ زاہد کا معنی پرہیزگار یا عابد یا تارک دنیا، جو دنیا کو ترک کر دے، فقط اللہ کے ساتھ لو لگا لے، اسے بھی زاہد کہتے ہیں، جو تارک دنیا، جو دنیا کو ترک کر دے۔ اسی طرح لفظ آیا بحر، سمندر کو کہتے ہیں، اور بر یہ خشکی کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے لفظ بولا جاتا ہے افواج کے متعلق، بحری فوج یا بری فوج، یعنی سمندر کی یا خشکی کی۔ تو بحر سمندر کو یعنی تری کو، اور بحر اور بر خشکی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ آیا ہے بہشتی، بہشتی کا معنی ہوتا ہے جنتی۔ نباشد
کا معنی نہیں ہوگا یا نہیں ہوتا ہے یا نہ ہو، تو یہ بودن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، واحد غائب کا۔ اور حکم کا معنی فرمان یا پروانہ، حکم کا معنی فرمان یا پروانہ۔ اسی طرح خبر کا معنی حدیث، خبر کا معنی حدیث ہے، حکم خبر یعنی حدیث کے فرمان کے مطابق یہ معنی ہوگا۔ تو اب دوبارہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ بخیل اور بود، بخیل اگرچہ ہو، توجہ کے ساتھ آپ شعر دیکھیں، بخیل اگرچہ ہو، زاہد بحر و بر، خشکی اور تری میں عبادت کرنے والا۔ بخیل اگرچہ ہو دریاؤں اور جنگلوں میں، اب اس کا معنی ہم دریا کر لیں گے اور خشکی کا معنی ہم جنگل کر لیں گے۔ بخیل اگرچہ ہو دریاؤں اور جنگلوں میں عبادت کرنے والا، یعنی تارک دنیا ہو کر دریاؤں میں بسیرا کر لے یا جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، تو یہ ہے معنی اس کا۔ بخیل اور بود زاہد بحر و بر، بخیل اگرچہ جنگلوں اور دریاؤں میں عبادت کرنے والا ہو، بہشتی نباشد و حکم خبر، تو پھر بھی وہ حدیث پاک کے حکم کے مطابق جنتی نہیں ہوگا۔ بہشتی نباشد، جنتی نہیں ہوگا، بحکم خبر، حدیث پاک کے حکم کے مطابق۔ تو حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک سماعت کر لیں، یہ کنز العمال شریف کی حدیث ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس بات پر قسم فرمائی ہے، اللہ پاک نے اس بات پر قسم فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی بخیل داخل نہ ہوگا۔ یہ کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بات پر قسم فرمائی ہے، کس بات پر؟ کہ جنت میں کوئی بخیل داخل نہ ہوگا۔ اور اسی طرح بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ میں ہے کہ بخل نہ کرو، بخل نہ کرو ورنہ تم پر تنگی کر دی جائے گی۔ بخیلی اس قدر بری شے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا، بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا، اور اس کی جڑ کو زقوم یعنی جہنم کے ایک درخت کی جڑ میں راسخ کیا، اور اس کی بعض شاخیں زمین میں جھکا دی، اس کی بعض شاخیں زمین میں جھکا دی۔ تو جو شخص بخل کی کسی بھی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، بخل کی کسی بھی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، اللہ پاک اسے جہنم میں داخل کر لیتا ہے۔ جو بخل کی کسی بھی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سن لو، بے شک بخل ناشکری ہے اور ناشکری جہنم میں ہے۔ تو یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخیل اور بود زاہد بحر و بر، بخیل اگرچہ جنگلوں اور دریاؤں میں عبادت کرنے والا ہو، بہشتی نباشد و حکم خبر، تو پھر بھی وہ جنتی نہیں ہوگا حدیث پاک کے حکم کے مطابق۔ چلتے ہیں اگلے چھٹے شعر کی طرف، اور آج کا تیسرا اور مجموعی طور پر چھٹا شعر ہے۔ بخیل ارچ باشد توانگر بمال، بخیل ارچ باشد توانگر بمال، بخاری چو مفلس خورد گوشمال، بخاری چو مفلس خورد گوشمال۔ پہلے مصرے کا ترجمہ ہے کہ بخیل اگرچہ مال و دولت کے ساتھ غنی ہو، بخیل اگرچہ مال و دولت کے ساتھ غنی ہو، مفلس کی طرح ذلت کے ساتھ تکلیف اٹھاتا ہے۔ مفلس یعنی غریب کی طرح، جس طرح غریب ہوتا ہے جس کے پاس کوئی شے نہیں ہوتی کھانے کے لیے یا پہننے کے لیے یا رہنے کے لیے، تو وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو مفلس کی طرح، بخاری چو مفلس خورد گوشمال، تو مفلس کی طرح ذلت کے ساتھ تکلیف اٹھاتا ہے۔ چلتے ہیں، پہلے ہم
اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، دوبارہ پھر اینڈ پہ ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں، ارچے کا معنی اگرچہ، اور توانگر کا معنی مالدار یا دولت مند۔ اسی طرح لفظ آیا خواری، خواری کا معنی رسوائی یا ذلت۔ چوں کا معنی مثل یا طرح یا مانند۔ اسی طرح مفلس، مفلس محتاج یا غریب کو کہتے ہیں۔ خرد، یہ خوردن سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، خرد۔ خرد کا معنی کھاتا ہے، اور ادھر معنی ہم شعر میں کریں گے اٹھاتا ہے۔ گوش مال کا معنی کان کو ملنا یا سزا دینا۔ گوش مال یعنی سزا، سزا کو کہتے ہیں، گوش مالی بھی سزا کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، گوش اور مال، گوش اور مال۔ گوش کان کو کہتے ہیں، گوش کان کو کہتے ہیں، جیسے سرگوشی کرنا یعنی پوشیدہ طریقے سے کان میں کوئی بات کرنا، اسی سے سرگوشی، گوشت چونکہ کان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ خرگوش کہتے ہیں، خر کہتے ہیں گدھے کو اور گوش کان کو، یعنی خرگوش یعنی گدھے کے کانوں جیسا۔ جس طرح خرگوش کے چونکہ لمبے کان ہوتے ہیں، گدھے کی مثل کان ہوتے ہیں، تو جیسے گدھے کے لمبے کان ہوتے ہیں اس طرح اس کے لمبے کان ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خرگوش، یعنی گدھے کے کانوں کی طرح۔ تو یہ گوش کا معنی ہوتا ہے کان، اور مال یہ مالیدن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ مالیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے ملنا، اور مال یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اور آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ بسا اوقات اسم کے ساتھ، فعل امر کے ساتھ کسی اسم کو ملا کر کوئی خاص معنی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو گوش مال یہ گوش اور مال کا مرکب ہے، گوش مال، اور اس کا معنی ہوتا ہے کان ملنا، کان مروڑنا۔ تو مراد جس کا کان ملا جائے، مروڑا جائے، تو گویا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو جس کو سزا دی جائے اس کو کہتے ہیں اس کی گوش مالی کرو، یا اس کی گوش مالی کی گئی، تو اس کا معنی ہوتا ہے سزا دینا، کان مروڑنا، کان ملنا، تو یہ سزا دینا، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، گوش مال۔ تو چلتے ہیں دوبارہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، توجہ سے دیکھیں۔ بخیل ارچ باشد توانگر بمال، بخیل ارچ باشد توانگر بمال۔ بخیل اگرچہ مال و دولت کے ساتھ غنی ہو، بخیل اگرچہ، بخیل ارچے، بخیل اگرچہ باشد ہو، توانگر کا معنی غنی، بمال مال کے ساتھ، بخیل اگرچہ مال و دولت کے ساتھ غنی ہو۔ بخاری چو مفلس، مفلس کی طرح ذلت خرد کھاتا ہے یعنی اٹھاتا ہے یا برداشت کرتا ہے۔ بخاری چو مفلس خرد گوش مال، تو مفلس کی طرح ذلت اٹھاتا ہے، مفلس کی طرح ذلت اٹھاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہم بابا رجوع کریں گے، مفلس کی طرح ذلت کے ساتھ تکلیف اٹھاتا ہے۔ اب گوش مال کا معنی تکلیف کر دیں گے، اگر سزا منع کرے تو یوں بھی منع کر سکتے ہیں کہ مفلس کی طرح ذلت کے ساتھ سزا پاتا ہے، یہ بھی معنی ہم کر سکتے ہیں، مفلس کی طرح ذلت کے ساتھ سزا پاتا ہے۔ چونکہ جو بخیل ہوتا ہے مال و دولت والا ہوتا ہے، مال اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا مال اپنی ذات پہ بھی خرچ کر لے، تو وہ اپنا مال اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی بخیل ایسا شخص ہے مال و دولت ہونے کے باوجود وہ غریبی اور مفلسی کی طرح زندگی کو بسر کرتا ہے، غریبی کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، محتاجی میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے، لیکن اپنے مال کو استعمال نہیں کرتا۔ یعنی بخیل اس قدر رذیل شخص ہوتا ہے۔ آگے چلے 7ویں شعر کی طرف، اور آج کا آخری شعر ہے۔ سخیاں سے اموال بر بھی خورند، سخیاں سے اموال بر بھی خورند۔ سخی لوگ اپنے مال سے پھل کھاتے ہیں، بر کا معنی پھل، سخی لوگ اپنے مال سے پھل کھاتے ہیں۔ بخیلا غم سیم و زر می خورند،
اور بخیل سونے اور چاندی کا غم کھاتے ہیں، اور بخیل لوگ سونے اور چاندی کا غم کھاتے ہیں۔ چلے اس کا پہلے لفظی ترجمہ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں۔ بر کا معنی، ایک تو بر کا معنی ہوتا ہے پر، لیکن ادھر بر کا معنی ہے پھل، پھل۔ می خورند، یہ خوردن مصدر سے فعل حال کا صیغہ ہے۔ گر بنانا، حال چاہے اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمیں۔ جن بچوں نے گرامر پڑھی ہے ان کو اچھے طریقے سے علم ہوگا کہ مضارع سے پہلے اگر می یا ہمی لگا دے تو یہ فعل حال کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے می خورند، فعل حال کا صیغہ، وہ کھاتے ہیں۔ سخیاں کا معنی، سخیاں یہ سخی کی جمع ہے، اور اموال یہ مال کی جمع ہے، بخیلا یہ بخیل کی جمع ہے۔ سیم کہتے ہیں چاندی کو، اور زر کہتے ہیں سونے کو۔ سیم و زر یعنی سونا اور چاندی۔ اسی طرح زر اشرفی کو بھی کہتے ہیں، یا روپے پیسے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سخیاں ز اموال برمی خورند، سخیاں ز اموال برمی خورند۔ سخیاں یعنی سخی لوگ، سے اموال اپنے مال سے، بر پھل، می خورند کھاتے ہیں۔ سخیاں ز اموال برمی خورند، سخی لوگ اپنے مال سے پھل کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں جو مال عطا کیا ہے، جو نعمت، جس نعمت سے نوازا ہے، وہ اس نعمت سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ایک تو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت کی شکل میں دی، اور پھر دوسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت قلبی عطا کی کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں تو پھر اپنے لیے مزید اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں۔ بخیلا غم سیم و زر می خورند، اور بخیل یہ سونے اور چاندی کا غم کھاتے ہیں۔ یعنی بخیل لوگوں کو فقط اپنے مال کی ہی ہرس ہوتی ہے، اپنے مال ہی کی ہوس ہوتی ہے، اپنے مال ہی کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ تو بس جتنا مال ہوتا ہے اس کا ہمیشہ اس کی فکر میں رہتے ہیں، اس کا غم کھاتے رہتے ہیں، غم کرتے رہتے ہیں کہیں لٹ نہ جائیں، کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ تو یہ بخیل لوگ اپنے مال و دولت کا فقط غم کھاتے ہیں، جبکہ سخی اپنے مالوں سے پھل کھاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بلکہ اینڈ پہ آپ چند اقوال سن لیں، مختلف دانا لوگوں کے اقوال ہیں، کچھ بزرگان دین کے اقوال ہیں، کچھ بزرگوں کے اقوال ہیں۔ تو یہ بخیل کے متعلق یہ بھی آپ اینڈ پہ سماعت کر لیں۔ ایک قول ہے بخیل کے متعلق، کہتے ہیں کہ بخیل کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلتا، وہ تو کسی کے مہمان نوازی نہیں کرتا بخیل۔ جب وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تو وہ کسی کے اوپر کیا خرچ کرے گا؟ تو وہ کسی کو اپنا مہمان نہیں بناتا۔ تو ایک دانا کا قول ہے کہ بخیل کا دروازہ فقط ایک مہمان کے لیے کھلتا ہے، بخیل کا دروازہ فقط ایک مہمان کے لیے کھلتا ہے، اور اس مہمان کا نام ملک الموت ہے۔ فقط موت کے فرشتے کے لیے اس کا دروازہ کھلتا ہے، باقی کسی کے لیے اس کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔ اگر یہ دولت کا مالک ہوتا تو اس میں تصرف کرنے کا اس کو اختیار ہوتا، وہ تصرف بھی کرتا۔ جب وہ اس میں تصرف ہی نہیں کرتا، گویا کہ وہ اس میں تصرف کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس میں تصرف کر ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اس کا مالک بھی نہ ہوا۔ جب یہ اس کا مالک نہیں تو پھر گویا دولت، مال و دولت یہ اس کی مالک ہے اور یہ اس کا غلام ہے، بخیل اس کا غلام ہوتا ہے۔ تو بخیل یہ دولت کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے۔ ایک تیسرا قول ہے کہ بخیل 3 لوگوں کے لیے مال جمع کرتا ہے، چونکہ اس نے خود اپنی ذات کے اوپر تو خرچ نہیں کرنا، تو پھر گویا وہ جتنا بھی مال جمع کرتا ہے، جتنا بھی مال وہ جمع کرتا ہے تو وہ گویا 3 لوگوں کے لیے جمع کرتا ہے۔ نمبر 1، اپنی بیوی کے اگلے شوہر کے لیے جمع کرتا ہے۔ مراد یہ کہ اگر یہ مال و دولت یہ خرچ نہیں کرتا اور جمع کرتا جاتا ہے
تو جب یہ مرے گا تو اس کی بیوی دوسرا شوہر کرے گی، تو یہ اپنی بیوی کے اگلے شوہر کے لیے گویا اس نے مال جمع کیا، تو اب اس کی بیوی کا جو اگلا شوہر ہوگا وہ اب اس کے مال کو اڑائے گا اور بے دریغ استعمال کرے گا۔ اور دوسرا، یا اپنے داماد کے لیے یہ بخیل مال جمع کرتا ہے کہ جس کو یہ اپنی بیٹی دیتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد لا محالہ اس کا داماد اس میں تصرف کرے گا اور وہ اڑائے گا۔ یا پھر یہ اپنی بہو کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، تو یا پھر اس کی بہو اس کے مال کو اڑائے گی۔ تو جتنا بھی اس نے بخیل نے مال جمع کیا ہے اس سے اس کو ذاتی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، خود تو مفلسی کی طرح زندگی بسر کر دیتا ہے، محتاجوں کی طرح زندگی بسر کر دیتا ہے، تو پھر اس کا مال کس کے کام آئے گا؟ یا اس کی بیوی کے اگلے شوہر کے کام آئے گا، یا اس کی بہو کے کام آئے گا، وہ مال اس کا کھائیں گے، یا اس کا جو داماد ہوگا وہ اس کا مال کھائے گا۔ اسی طرح ایک چوتھا قول ہے کہ بخیل مال کی حفاظت کرتا ہے، بخیل مال کی حفاظت کرتا ہے مگر اپنی عزت اور اپنی حرمت کی حفاظت نہیں کرتا، وہ لوگوں سے طعنے سن لیتا ہے۔ بخیلی کا جو اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے وہ یہ برداشت کر لیتا ہے، وہ یہ سن لیتا ہے لوگوں سے، لیکن اپنے مال کی وہ حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنی عزت کا پاس نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ فقط مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ بخیل اس گدھے کی طرح ہے، بخیل اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کی پیٹھ پر صندوق زر ہو، یعنی سونے سے بھرا صندوق ہو، اتنا مال و دولت ہو اس کی پیٹھ پر، اور پیٹ میں کاہے خشک یعنی خشک گھاس۔ بخیل کی مثال اس گدھے کی طرح ہے کہ جس گدھے کے پیٹھ پر یہ سونے کا صندوق ہو لیکن اس کے پیٹ میں خشک گھاس ہو۔ تو اسی طرح بخیل کا حال ہوتا ہے کہ بخیل کے پاس مال و دولت تو بہت ہوتا ہے لیکن زندگی مفلس کی طرح محتاج کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آخری قول یہ بھی سن لیں کہ بخیل دولت کا پجاری ہوتا ہے، بخیل دولت کا پجاری ہوتا ہے جبکہ دولت سخی کی پجاری ہوتی ہے۔ تو یہ تھے چند اقوال مختلف دانا لوگوں کے، میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس بخل سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں سمجھ کے اور علم دین کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔